صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اکثر میری ذہن میں آتا رہتا تھا، کیونکہ زندگی ہر موڑ، ہر پل صبر کا امتحان لیتی ہے۔ دنیا کے ہر غم، تکلیفیں اور آزمائشیں انسان کو کبھی کبھی اتنا توڑیں گے کہ وہ تھک جاتا ہے، مگر اسی وقت صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ ہر مشکل اور غم کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ بغیر صبر کے سکون حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور صبر اس امتحان میں سب سے بڑا اسباق ہے۔ جب میں نے زندگی کی گہرائیوں میں جھانکنا شروع کیا تو یہ سمجھ آیا کہ اصل میں زندگی صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر لمحہ، ہر موڑ پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے تو انسان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کوئی اپنا روٹھ جائے تو اس کے انتظار میں صبر کرنا پڑتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں بھی کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ کسی نے ہماری عزت کو چوٹ پہنچائی تو صبر سے اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ جب دل سے کچھ مانگنا ہو اور نہ ملے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کرنا پڑتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہترین ہے، چاہے ابھی ہم اسے سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو صبر کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی کر لیتا ہے تب صبر میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہی سکون انسان کے لیے دنیا کی ہر تکلیف سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنی امیدیں اور اپنے سارے غم اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تب صبر اس کے لیے ایک سپر بن جاتا ہے جو اس دنیا کے ہر دکھ، ہر غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کرنا صرف ایک دکھ سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر اپنی رضا کو جھکا دینے کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان دنیا کے ہر دکھ سے محفوظ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی تکلیف انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اتنے سخت امتحان کا سامنا کیا ہے جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہر مشکل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صبر اور شکر کا دامن تھاما۔ طیف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ گئے، جب مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اصل مطلب سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قدم اس بات کی دلیل تھا کہ صبر صرف دکھ اٹھانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اصل امتحان ہے۔ جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دیا، اس نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ چنا۔ وہ شخص جو اللہ کے سامنے اپنی ذات کو پاک اور صاف کر کے صبر سے کام لیتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کی کوئی چیز خوف کا باعث نہیں بنتی۔ اس کے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں رہتا، ان کی باتیں اس کا دل نہیں دکھا سکتی۔ اس کا دل یہ یقین کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ کی رضا میں اپنی رضا ملا کر جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر بنا حساب دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہی صبر ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے حوالے پر دو، اپنے غم اور رنج کو اللہ پر چھوڑ دو، اور صبر کے ساتھ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں صرف بھلائی ہوتی ہے۔